تفہیم القرآن سید ابوالعلا مودودی سورہ نمل آیات 45 تا 58۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو یہ پیغام دے کر بھیجا، اَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، کہ اللہ کی بندگی کرو۔ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ، تو یکایک وہ دو متخاصم فریق بن گئے۔ تفسیر، یعنی جو ہی حضرت صالح علیہ السلام کی دعوت کا آغاز ہوا، ان کی قوم دو گروہوں میں بٹ گئی، ایک گروہ ایمان لانے والوں کا، دوسرا گروہ انکار کرنے والوں کا، اور اس تفرقے کے ساتھ ہی ان کے درمیان کشمکش شروع ہو گئی، جیسا کہ قرآن مجید میں دوسری جگہ ارشاد ہوا ہے۔ قال الملأ الذین استکبروا من قومہ للذین استضعفوا لمن آمن منہم اتعلمون ان صالحا مرسل من ربہ قالوا انا بما ارسل بہ مؤمنون قال الذین استکبروا انا بالذی آمنتم بہ کافرون۔ اس کی قوم میں سے جو سردار اپنی بڑائی کا گھمنڈ رکھتے تھے، انہوں نے ان لوگوں سے جو کمزور بنا کر رکھے گئے تھے، جو ان میں سے ایمان لائے تھے، کہا، کیا واقعی تم یہ جانتے ہو کہ صالح علیہ السلام اپنے رب کی طرف سے بھیجا گیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، ہم اس چیز پر ایمان رکھتے ہیں جس کو لے کر وہ بھیجے گئے ہیں۔ ان متکبرین نے کہا، جس چیز پر تم ایمان لائے ہو اس کے ہم کافر ہیں۔ اعراف آیات 75 تا 76۔ یاد رہے کہ ٹھیک یہی صورتحال محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے ساتھ مکے میں بھی پیدا ہوئی تھی کہ قوم دو حصوں میں بٹ گئی، اور اس کے ساتھ ہی ان دونوں گروہوں میں کشمکش شروع ہو گئی۔ اس لیے یہ قصہ آپ ان حالات پر چسپاں ہو رہا تھا جن میں یہ آیات نازل ہوئیں۔ قالا یا قومی لما تستعجلون بالسیئۃ قبل الحسنہ، علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم کے لوگوں، بھلائی سے پہلے برائی کے لیے کیوں جلدی مچاتے ہو؟ تفسیر، یعنی اللہ سے خیر مانگنے کے بجائے عذاب مانگنے میں کیوں جلدی کرتے ہو؟ دوسرے مقام پر ہم قوم صالح کے سرداروں کا یہ قول نقل کر چکے ہیں کہ یا صالح ائتنا بما تعدنا ان کنت من المرسلین، اے صالح لے آؤ عذاب ہم پر جس کی تو ہمیں دھمکی دے رہے ہو، اگر تم واقعی رسولوں میں سے ہو۔ اعراف 77۔ لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون، کیوں نہیں اللہ سے مغفرت طلب کرتے، شاید کہ تم پر رحم فرمایا جائے۔ قالوا اطیرنا بک وبمن معک، انہوں نے کہا، ہم نے تو تم کو اور تمہارے ساتھیوں کو بدشگونی کا نشان پایا ہے۔ تفسیر، ان کے اس قول کا ایک مطلب یہ ہے کہ تمہاری یہ تحریک ہمارے لیے سخت منحوس ثابت ہوئی ہے۔ جب سے تم نے اور تمہارے ساتھیوں نے دین آبائی کے خلاف یہ بغاوت شروع کی ہے، ہم پر آئے دن کوئی نہ کوئی مصیبت نازل ہوتی رہتی ہے، کیونکہ ہمارے معبود ہم سے ناراض ہو گئے ہیں۔ اس معنی کے لحاظ سے یہ قول اکثر ان مشرک قوموں کے اقوال سے مشابہ ہے جو اپنے انبیاء کو منحوس قرار دیتے تھے۔ چنانچہ سورہ یاسین میں ایک قوم کا ذکر آتا ہے کہ اس نے اپنے انبیاء سے کہا، اِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ، ہم نے تم کو منحوس پایا۔ آیت 18۔ یہی بات فرعون کی قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق کہی تھی۔ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ، جب ان پر کوئی اچھا وقت آتا تو کہتے کہ ہمارے لیے یہی ہے، اور جب کوئی مصیبت آ جاتی تو موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی نحوست کو اس کا ذمہ دار ٹھہراتے۔ اعراف 131۔ قریب ایسی ہی باتیں مکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی کہی جاتی تھیں۔ دوسرا مطلب اس قول کا یہ ہے کہ تمہارے آتے ہی ہمارے قوم میں پھوٹ پڑ گئی ہے۔ پہلے ہم ایک قوم تھے جو ایک دین پر مجتمع تھی، تم ایسے سبز قدم آئے کہ بھائی بھائی کا دشمن ہو گیا اور باپ بیٹے سے کٹ گیا۔ اس طرح قوم کے اندر ایک نئی قوم اٹھ کھڑی ہونے کا انجام ہمیں اچھا نظر نہیں آتا۔ یہی وہ الزام تھا
जिसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुखालिफिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ बार बार पेश करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत का आगाज़ होते ही सरदारान कुरैश का जो वफ़द अबू तालिब के पास गया था, उसने यही कहा था कि अपने इस भतीजे को हमारे हवाले कर दो, जिसने तुम्हारे दीन और तुम्हारे बाप दादा के दीन की मुखालिफत की है और तुम्हारी कौम में फूट डाल दी है और सारी कौम को बेवकूफ़ करार दिया है। हज के मौके पर जब कुफ़ारे मक्का को अंदेशा हुआ कि बाहर के ज़ायरीन आकर कहीं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत से मुतासिर ना हो जाएं, तो उन्होंने बाहम मशवरा करने के बाद यही तय किया कि कबाइल अरब से कहा जाए, ये शख्स जादूगर है। इसके जादू का असर ये होता है कि बाप बेटे से, भाई भाई से, बीवी शौहर से और आदमी अपने सारे ख़ानदान से कट जाता है। क़ाला ताइरुकुम इंदल्लाह, सालेह अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, तुम्हारे नेक व बदशगुन का सररिश्ता अल्लाह के पास है। बल अंतुम कौमुन तुफ्तनून, असल बात यह है कि तुम लोगों की आजमाइश हो रही है। तफसीर, यानी बात वो नहीं है जो तुमने समझ रखी है। असल मामला जिसे अब तक तुम नहीं समझे हो, ये है कि मेरे आने से तुम्हारा इम्तिहान शुरू हो गया है। जब तक मैं ना आया था, तुम अपनी जहालत में एक डगर पर चल रहे थे। हक़ और बातिल का कोई खुला इम्तियाज़ सामने ना था। खरे और खोटे की परख का कोई मयार ना था। बदतर से बदतर लोग ऊंचे हो रहे थे और अच्छी से अच्छी सलाहियतों के लोग खाक में मिले जा रहे थे। मगर अब एक कसौटी आ गई है जिस पर तुम सब जांचे और परखे जाओगे। अब बीच मैदान में एक तराजू रख दिया गया है जो हर एक को उसके वज़न के लिहाज से तोलेगा। अब हक़ और बातिल आमने सामने मौजूद हैं। जो हक़ को कबूल करेगा वो भारी उतरेगा, खा आज तक उसकी कौड़ी भर भी कीमत ना रही हो, और जो बातिल पर जमा रहेगा उसका वज़न रत्ती भर भी ना रहेगा, चाहे वो आज तक अमीरुल उमरा ही बना रहा हो। अब फ़ैसला इस पर नहीं होगा कि कौन किस ख़ानदान का है और किसके ज़राए और वसाइल कितने हैं और कौन कितना ज़ोर रखता है, बल्कि इस पे होगा कि कौन सीधी तरह सदाकत को कबूल करता है और झूठ के साथ अपनी किस्मत वाबस्ता कर देता है। वकाना फ़िल मदीनति तिस्अत रहतुन युफ़सिदूना फ़िल अर्द वला युस्लिहून, उस शहर में 9 जत्थेदार थे जो मुल्क में फ़साद फैलाते और कोई इस्लाह का काम ना करते थे। तफसीर, यानी 9 सरदाराने कबाइल जिनमें से हर एक अपने साथ एक बड़ा जत्था रखता था। क़ालू तकासमू बिल्लाहि लनुबय्यतन्नहु व अहलहु, उन्होंने आपस में कहा, खुदा की कसम खाकर अहद कर लो कि हम सालेह अलैहिस्सलाम और उसके घर वालों पर शब खून मारेंगे। सुम्मा लनक़ूलन्ना लिवलिय्यिह, और फिर उसके वली से कह देंगे। तफसीर, यानी हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम के कबीले के सरदार से, जिसको कदीम कबायली रस्म व रिवाज के मुताबिक उनके खून के दावे का हक़ पहुँचता था। ये वही पोजीशन थी जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब को हासिल थी। कुफ़ारे कुरैश भी इसी अंदेशे से हाथ रोकते थे कि अगर वो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर देंगे तो बनी हाशिम के सरदार अबू तालिब अपने कबीले की तरफ से खून का दावा लेकर उठेंगे। मा शहिदना महलिके अहलिही व इन्ना लसादिकून, कि हम इसके ख़ानदान की हलाकत के मौके पर मौजूद ना थे और हम बिल्कुल सच्चे हैं। तफसीर, ये भी ऐनिया उसी नौइयत की साजिश थी जैसी मक्का के कबायली सरदार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ सोचते रहते थे, और बिलआखिर यही साजिश उन्होंने हिजरत के मौके पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने के लिए की। यानी ये कि सब कबीलों के लोग मिलकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला करें ताकि बनी हाशिम किसी एक कबीले को मुल्ज़िम ना ठहरा सकें और सब कबीलों से बैक वक्त लड़ना उनके लिए मुमकिन ना हो। व मकरू मकरम व मकरना मकरम व हुम ला यशउरून,
یہ چال تو وہ چلے اور پھر ایک چال ہم نے چلی جس کی انہیں خبر تک نہ تھی۔ تفسیر یعنی قبل اس کے کہ وہ اپنے طے شدہ وقت پر حضرت صالح علیہ السلام کے ہاں خون مارتے، اللہ تعالیٰ نے اپنا عذاب بھیج دیا اور نہ صرف وہ بلکہ ان کی پوری قوم تباہ ہو گئی۔ معلوم ایسا ہوتا ہے کہ یہ سازش ان لوگوں نے اونٹنی کی کونچیں کاٹنے کے بعد کی تھی۔ سورہ ہود میں ذکر آتا ہے کہ جب انہوں نے اونٹنی کو مار ڈالا تو حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں نوٹس دیا کہ اب 3 دن مزے کر لو، اس کے بعد تم پر عذاب آ جائے گا۔ فَقَالُوا تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ 3 أَيَّامٍ ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرَ مَكْذُوبٍ۔ اس پر شاید انہوں نے سوچا ہوگا کہ صالح علیہ السلام کا عذاب موعود تو آئے چاہے نہ آئے، ہم لگے ہاتھوں اونٹنی کے ساتھ اس کا بھی کیوں نہ کام تمام کر دیں۔ چنانچہ اغلب یہ ہے کہ انہوں نے شب خون مارنے کے لیے وہی رات تجویز کی ہوگی جس رات عذاب آنا تھا، اور قبل اس کے کہ ان کا ہاتھ حضرت صالح علیہ السلام پر پڑتا، خدا کا زبردست ہاتھ ان پر پڑ گیا۔ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ۔ اب دیکھ لو کہ ان کی چال کا انجام کیا ہوا۔ أَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ، ہم نے تباہ کر کے رکھ دیا ان کو اور ان کی پوری قوم کو۔ فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا، وہ ان کے گھر خالی پڑے ہیں اس ظلم کی پاداش میں جو وہ کرتے تھے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، یقیناً اس میں ایک نشان عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ تفسیر یعنی جاہلوں کا معاملہ تو دوسرا ہے، وہ تو کہیں گے کہ حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی اونٹنی کے معاملے سے اس زلزلے کا کوئی تعلق نہیں ہے جو قوم سمود پر آیا۔ یہ چیزیں تو اپنے طبعی اسباب سے آیا کرتی ہیں، ان کے آنے یا نہ آنے میں اس چیز کا کوئی دخل نہیں ہو سکتا کہ کون اس علاقے میں نیکوکار تھا اور کون بدکار، اور کس نے کس پر ظلم کیا اور کس نے کس پر رحم کھایا۔ یہ محض واعظانہ ڈھکوسلے ہیں کہ فلاں شہر یا فلاں علاقہ فسق و فجور سے بھر گیا تھا، اس لیے اس پر سیلاب آ گیا، یا زلزلے نے اس کی بستیاں الٹ دیں، یا کسی اور بلائے ناگہانی نے اسے تلپٹ کر دیا۔ لیکن جو لوگ علم رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ کوئی اندھا بہرا خدا اس کائنات پر حکومت نہیں کر رہا، بلکہ ایک حکیم و دانا ہستی یہاں قسمتوں کے فیصلے کر رہی ہے۔ اس کے فیصلے طبعی اسباب کے غلام نہیں ہیں، بلکہ طبعی اسباب اس کے ارادے کے غلام ہیں۔ اس کے ہاں قوموں کو گرانے اور اٹھانے کے فیصلے اندھا دھند نہیں کیے جاتے، بلکہ حکمت اور عدل کے ساتھ کیے جاتے ہیں، اور ایک قانون مکافات بھی اس کی کتاب آئین میں شامل ہے، جس کی روح سے اخلاقی بنیادوں پر اس دنیا میں بھی ظالم کافر کردار کو پہنچائے جاتے ہیں۔ ان حقیقتوں سے جو لوگ باخبر ہیں وہ اس زلزلے کو اسباب طبعی کا نتیجہ کہہ کر نہیں ٹال سکتے، وہ اسے اپنے حق میں تنبیہ کا کوڑا سمجھیں گے، وہ اس سے عبرت حاصل کریں گے اور ان اخلاقی اسباب کو سمجھنے کی کوشش کریں گے جن کی بنا پر خالق نے اپنی پیدا کی ہوئی ایک پھلتی پھولتی قوم کو غارت کر کے رکھ دیا۔ وہ اپنے رویے کو اس راہ سے ہٹائیں گے جو اس کا غضب لانے والی ہے، اور اس راہ پر ڈالیں گے جو اس کی رحمت سے ہمکنار کرنے والی ہے۔ وَأَنجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور بچا لیا ہم نے ان لوگوں کو جو ایمان لائے تھے اور نافرمانی سے پرہیز کرتے تھے۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ، اور لوط کو ہم نے بھیجا، یاد کرو وہ وقت جب اس نے اپنی قوم سے کہا کیا تم آنکھوں دیکھتے بدکاری کرتے ہو۔ تفسیر اس ارشاد کے کئی مطلب ہو سکتے ہیں اور غالباً وہ سب ہی یہاں مراد ہیں۔ ایک یہ کہ تم اس فعل کے فحش اور کار بد ہونے سے ناواقف نہیں ہو بلکہ جانتے بوجھتے اس کا ارتکاب کرتے ہو۔ دوسرے یہ کہ تم اس بات سے بھی ناواقف نہیں ہو کہ مرد کی خواہش نفس کے لیے مرد نہیں پیدا کیا گیا بلکہ عورت پیدا کی گئی ہے، اور مرد و عورت کا فرق بھی ایسا نہیں ہے کہ تمہاری آنکھوں کو نظر نہ آتا ہو، مگر تم کھلی آنکھوں کے ساتھ یہ جیتی کھی نگلتے ہو۔
تیسرے یہ کہ تم اعلانیہ یہ بے حیائی کا کام کرتے ہو جب کہ دیکھنے والی آنکھیں تمہیں دیکھ رہی ہوتی ہیں، جیسا کہ آگے سورہ عنکبوت میں آ رہا ہے۔ وَتَأْتُونَ فِي نَادَيْكُمُ الْمُنْكَرَ، اور تم اپنی مجلسوں میں برا کام کرتے ہو۔ آیت 29۔ اِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ، کیا تمہارا یہی چلن ہے کہ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس شہوت رانی کے لیے جاتے ہو؟ بل انتم قوم تجہلون، حقیقت یہ ہے کہ تم لوگ سخت جہالت کے کام کرتے ہو۔ تفسیر۔ جہالت کا لفظ یہاں حماقت اور سفاہت کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ اردو زبان میں بھی ہم گالی گلوچ اور بیہودہ حرکات کرنے والے کو کہتے ہیں کہ وہ جہالت پر اتر آیا ہے۔ اسی معنی میں یہ لفظ عربی زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، فرقان آیت 63۔ لیکن اگر اس لفظ کو بے علمی ہی کے معنی میں لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تم اپنی ان حرکات کے برے انجام کو نہیں جانتے، تم تو یہ جانتے ہو کہ یہ ایک لذت نفس ہے جو تم حاصل کر رہے ہو، مگر تمہیں معلوم یہ نہیں کہ اس انتہائی مجرمانہ اور گھناؤنی لذت چشی کا کیسا سخت خمیازہ تمہیں عنقریب بھگتنا پڑے گا۔ خدا کا عذاب تم پر ٹوٹ پڑنے کے لیے تیار کھڑا ہے اور تم ہو کے انجام سے بے خبر اپنے اس گندے کھیل میں منہمک ہو۔ فما کان جواب قومہ الا ان قالوا اخرجوا آل لوط من قریتکم، مگر اس کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ انہوں نے کہا نکال دو لوط کے گھر والوں کو اپنی بستی سے۔ انہم اناس یتطہرون، یہ بڑے پاک باز بنتے پھرتے ہیں۔ فانجیناہ واہلہ الا امرأتہ، کار ہم نے بچا لیا اس کو اور اس کے گھر والوں کو بجز اس کی بیوی کے۔ قدرناہا من الغابرین، جس کا پیچھے رہ جانا ہم نے طے کر لیا تھا۔ تفسیر۔ یعنی پہلے ہی حضرت لوط علیہ السلام کو ہدایت کر دی گئی تھی کہ وہ اس عورت کو اپنے ساتھ نہ لے جائیں کیونکہ اسے اپنی قوم کے ساتھ ہی تباہ ہونا ہے۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ، اور برسائی ان لوگوں پر ایک برسات، بہت ہی بری برسات تھی وہ ان لوگوں کے حق میں جو متنبہ کیے جا چکے تھے۔